بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10th اسلامیات نیو بک اور اس کا باب نمبر 2 ایمانیات و عبادات، آج اس کا سبق نمبر جو ہے ہم نے زکوٰۃ و عشر آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے اس کے MCQs، پھر مختصر سوالات اور پھر تفصیلی سوالات آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے سوال نمبر 1 دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں MCQs۔ فرسٹ MCQ ہے بچوں ہمارے پاس، صاحب نصاب اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو صاحب نصاب جو ہے وہ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے 40واں حصہ، دال آپشن اس کا درست ہے۔ اور دوسرا ہے بچوں ہمارے پاس، عشر ادا کیا جاتا ہے۔ تو جو عشر ہے وہ ادا کیا جاتا ہے فصلوں کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا، الف آپشن اس کا درست ہے۔ اور فورتھ ہے بچوں ہمارے پاس، جن کاموں پر زکوٰۃ و عشر خرچ ہو سکتی ہے کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ زکوٰۃ و عشر کن کو دی جاتی ہے تو وہ ہے مصارفین زکوٰۃ تو عشر، ٹھیک ہے، اور یہ 8 ہوتے ہیں۔ اور وہ کون کون سے ہیں تو وہ جو ہے آگے شارٹ کوسچن موجود ہے، اس میں میں آپ کو انشاءاللہ یہ بتا دوں گا۔ ففتھ ہے بچوں ہمارے پاس، حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، دال آپشن ہے، کہ عہد نبوی کی طرح زکوٰۃ کی پابندی کروانا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسی طرح بعد میں بھی زکوٰۃ دی جائے۔ تو اب ہے بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 2، اور اس کا جو ہے سوال نمبر 1 کہ زکوٰۃ و عشر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ و عشر کے لغوی معنی بچوں جہاں سے آپ کا یہ سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پر یہ موجود ہے، یہ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھانا یا نشو و نما پانا کے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے۔ اور عشر کے لغوی معنی، عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ۔ تو اس نے صرف لغوی معنی سوال میں پوچھے ہیں، تو 2 نمبر کا آپ کا بچوں شارٹ کوسچن ہوتا ہے، تو آپ نے یہی اس کا جواب لکھنا ہے۔ پھر بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت میں قرآن مجید کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو قرآن مجید کی اہمیت، جو زکوٰۃ کی اہمیت جو قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن و حدیث میں، تو وہ پوری ایک ہیڈنگ موجود ہے بچوں۔ تو یہاں پر نا اب آپ کے پاس 2 آیات لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، صدقہ دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں، ان کے حق میں دعا فرمائیں۔ بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا یہ آیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور عطا فرماتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہ 2 آیات بچوں آپ کے پاس موجود ہیں، تو آپ ان میں سے ایک آیت اس سوال کے جواب میں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہے بچوں ہمارے پاس 3rd شارٹ کوسچن ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کریں۔ تو اب زکوٰۃ کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، تو وہ اس میں سے آپ نے لکھنے ہیں۔ تو آپ یہ والا فرامین جو ہے اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے،
یعنی ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ احادیث جو ہے یہ آسان ہے، تو آپ یہ والی اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہے جی بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 4 کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں؟ تو بچوں قرآن مجید نے مصارف زکوٰۃ کی تعداد جو بتائی ہے وہ 8 ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جواب یہ یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ زکوٰۃ آپ جو ہے فقراء ان کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، اور جو پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر جو ہے غلاموں کی آزادی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، قرض داروں کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو زکوٰۃ ان کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جو تصویر میں بھی بچوں میں نے سیپریٹ کر کے لکھ دیے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہے بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے کہ زکوٰۃ و عشر کو مکمل اور بروقت ادا کرنے کے 3 معاشرتی فوائد لکھیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے جو فوائد ہیں وہ اس کا بھی بچوں ایک پورا پیراگراف موجود ہے، تو یہ آپ کے پاس ہے کہ زکوٰۃ و عشر ادا کرنے کے فوائد و حکمت۔ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ و عشر ادا کرنے میں اطاعت الہی کی پاسداری ہوتی ہے، اور اطاعت الہی سے دین و دنیا کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ و عشر دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اس سے مال میں برکت ہوتی رہتی ہے۔ زکوٰۃ و عشر ادا کرنے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، جس سے اخلاق میں پختگی آتی ہے۔ زکوٰۃ و عشر ادا کرنے سے بے شمار بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ و عشر ادا کرنے سے دولت گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے میں غربت میں کمی اور معاشی ناہمواری ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرتی تعلقات بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس فوائد ہیں، تو اس نے 3 پوچھے ہیں، تو آپ اس میں سے 3 لکھ سکتے ہیں۔ پھر بچوں ہمارے پاس سوال نمبر 3 جس میں تفصیلی جوابات دینے ہیں۔ تو پہلا ہے زکوٰۃ و عشر کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ تو یہ پوری ایک ہیڈنگ موجود ہے جس میں 2 آیات بھی ہیں اور 2 احادیث بھی ہیں، تو آپ نے یہ اس میں لکھنی ہے، اور یہی احادیث اور آیات آپ نے شارٹ کوسچن میں بھی یاد کی ہیں، تو وہی آپ نے لانگ میں بھی لکھنی ہے۔ تو یہ پورا پیراگراف ہے، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور پھر اس لانگ جو کوسچن ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر دوسرا ہے بچوں ہمارے پاس زکوٰۃ و عشر کے نصاب اور مصارف پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو زکوٰۃ و عشر کے نصاب، تو زکوٰۃ و عشر کے نصاب کے بارے میں بھی یہاں پر جو ہے پوری ہیڈنگ موجود ہے۔ تو یہ ہے زکوٰۃ و عشر کا نصاب، اور پھر جو مصارف زکوٰۃ ہے وہ میں نے آپ کو شارٹ کوسچن میں بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دونوں اس سے جو ہے تفصیلی سوال کے جو یہ سوال ہے اس کے تفصیلی جواب میں آپ نے لکھنے ہیں۔ پھر تھرڈ ہے زکوٰۃ و عشر مکمل اور بروقت ادا کرنے سے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی پر مرتب ہونے والے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں۔ تو یہ وہی ہے بچوں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو یہی جو آپ نے یاد کیا ہے، زکوٰۃ و عشر ادا کرنے کے فوائد و حکمت لکھیں۔ تو یہ جو ہیں یہ فوائد یہ سارے آپ نے اس لانگ کوسچن میں لکھنے ہیں، اور یہ ان میں سے 3 جو ہیں وہ آپ نے پہلے ہی شارٹ میں یاد کر لیے ہیں۔ پھر ہے بچوں آپ کے پاس سوال نمبر 4 اور جو آخری لانگ کوسچن ہے کہ زکوٰۃ و عشر کی اہمیت سے آگاہ ہو کر ہم کس طرح سخاوت اور صدقہ و خیرات کر کے معاشی اعتبار سے کمزور طبقے کی مدد کر سکتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو اس کے جواب میں بچوں سب سے پہلے جو آپ نے لکھنا ہے وہ یہ جو حاصل کلام ہے یہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے یہ زکوٰۃ و عشر کی
ادا کرنے کے فوائد و حکمت، یہ 2 پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلے یہ والا پیراگراف لکھنا ہے حاصل کلام والا، پھر آپ نے اس کے فوائد لکھنے ہیں، تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔